اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان حجت الاسلام جناب مولانا حسین مہدی صاحب حسینی، ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں اور آج کا یہ پروگرام شروع کرتے ہیں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ انشاءاللہ مزاج بخیر آغا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اجازت ہو تو آگے بسم پروگرام اللہ۔ شروع کریں اور دیکھتے ہیں سب سے پہلے یہ سوال کہاں سے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں قاسمی بول رہا ہوں کرگل سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اولا تو آپ لوگوں کو میں ایام محرم اور ایام سفر کی مناسبت سے تسلیت پیش کرتا ہوں، اور دوسرا پہلا سوال یہ ہے کہ شہدائے کربلا کے سر مقدس کو جو کربلا سے کوفے تک تو سب خبر آتے ہیں، اب کوفے کے بعد آیا تمام شہداء کے سر پہ شام میں پہنچے تھے یا صرف سر مقدس ابو عبداللہ الحسین؟ تو دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سرحائے مقدس کو کہاں دفن کیا گیا تھا؟ آئے دوبارہ واپس کربلا میں لائے تھے یا کوفے میں دفن ہے یا شام میں؟ میں محمد حسن قاسمی بول رہا ہوں کرگل سے۔ آغا یہ سوال بارہا آ چکا ہے کہ سرحائے مقدس سے شہدائے کربلا علیہ الصلوۃ والسلام، خصوصاً سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک جو ہے وہ دمشق یزید ابن معاویہ لعنت اللہ علیہ کے دربار میں لایا گیا، ابن زیاد کے دربار کے بعد۔ بقیہ جو سرحائے مقدس ہیں ان کا کیا، یہ کہاں دفن ہے اور کیا یہ بھی شام لے جائے گئے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین۔ شہداء کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کے سروں کے لیے تین روایتیں ہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ جب رہائی ملی ہے تو انہیں کچھ سروں کو شام میں دفن کر دیا گیا۔ جی۔ ایک روایت یہ ہے کہ نہیں، سروں کو کربلا معلیٰ میں بھی دفن کیا گیا ہے۔ بالخصوص امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مطہر، اس کے لیے اغلب یہی ہے، غالب یہی ہے نظریہ کہ وہ خود کربلا معلیٰ میں دفن ہوا ہے۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ نہیں، وہ سارے کے سارے سروں میں سے کچھ سر نجف اشرف میں بھی دفن ہیں۔ بہرحال سروں کی تدفین کے سلسلے میں بہت زیادہ تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام امام وقت تھے، انہوں نے جیسے اور جس کو جہاں مناسب سمجھا وہاں دفن کیا۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ جناب میں محمد ظفر زیدی علی گڑھ سے بول رہا ہوں۔ جاوید بھائی مولانا صاحب السلام علیکم۔ جناب آپ کے درمیان میرا سوال یہ ہے کہ صبر اور صبر جمیل ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ قرآن میں تو صبر استعمال ہوا ہے، فرق کیا ہے؟ میرے نزدیک اگر جو یہاں تک میں سمجھتا ہوں، صبر جمیل کے معنی ہے کہ انسان کے اوپر کتنی بڑی مصیبت، کتنا ہی بڑا غم پڑ جائے، اس کی آنکھ سے آنسو نہ نکلے اور اس کی زندگی میں جو اس کی روانی ہے اس میں خلل نہ آئے، کسی قسم کا سوگ نہ کرے اور اللہ کی راہ میں تسلیم و سر تسلیم کرے۔ کیا صبر جمیل اسی کو کہتے ہیں؟ اس کی وضاحت چاہتا تھا آپ سے۔ بھائی کا سوال ہے بزرگ کے ہمارے، صبر اور صبر جمیل میں کیا فرق ہے؟ اور کیا میں اس کے آگے اور سوال بڑھا دوں کہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام جنہوں نے پوری زندگی گریہ فرمایا جب تک کہ حضرت یوسف سے ملاقات نہیں ہو گئی، کیا ان کا صبر جمیل نہیں تھا؟ دیکھیے، صبر کے معنی ہوتے ہیں ناگوار باتوں کو برداشت کر لینا۔ رونے کا اس سے کوئی ربط نہیں ہے۔ جی اگر صابر بھی رویا کرتا ہے، سید الشہداء صابرین میں سے ہیں، بے شک، ائمہ ہدیٰ صابرین میں سے ہیں، لیکن وہ بھی روئے ہیں۔ رسول اللہ صابرین میں سے۔ رسول اللہ صابرین میں سے ہیں، لہٰذا رونا منافی صبر نہیں ہے۔ جی اب رہا صبر کی دو قسمیں انہوں نے بنائی، صبر کی دو قسمیں نہیں ہیں، بلکہ صبر ایک ہی ہے، اس کے درجات اور مدارج ہے۔ پروردگار عالم نے صبر جمیل جو کہا ہے، وہ انہوں نے اسی صبر کو، بعض افراد ایسے ہوتے ہیں جو خود پروردگار عالم کی بارگاہ میں منصب نبوت پر سے بڑھ کر رسالت پر فائز ہوتے ہیں، لہذا پروردگار عالم نے ان کے عزم و ارادے کو مد نظر رکھتے ہوئے صبر کو صبر جمیل سے تعبیر کیا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم،
मेरा नाम संजीदा खातून है, मैं कोलकाता से बोल रही हूँ। मेरा सवाल ये है मौलाना साहब से कि मेरे निकाह से पहले मेरे वालिद इंतकाल हो गए हैं और मेरी वालिदैन के खिलाफ मैंने जाकर निकाह की थी। मैं कन्वर्टेड हूँ और मैं दिल से इस्लाम को मानती हूँ और अल्लाह का हर हुक्म को मैं पूरा करती हूँ। पर पहले मेरे निकाह से पहले मेरी वालिदैन थोड़ा गुस्सा थी, अभी वो हम लोग को मानती हैं, पर जब से मेरा औलाद हुआ है तब से वो बहुत बीमार पड़ता है। तो मुझे दिल से लगता है कि शायद मैंने कहीं अपनी माँ का दिल दुखाया है, इसकी वजह से शायद मेरी औलाद पे कुछ पड़ रहा है। या मौलाना साहब इस पर ये कुछ उपाय आप मुझे बताएं। इन्होंने हिदायत पाने के बाद इस्लाम कबूल किया और अक़्द किया। वालिदैन राज़ी नहीं थे, वालिद का इंतकाल हो गया, वालिदा अभी भी हैं। अब बच्चा जो बीमार रहता है तो क्या ये समझ रही हैं कि क्या इस वजह से कि इन्होंने वालिदैन को नाराज़ किया? नहीं, वालिदैन की राह तहक़ीक़ में अगर आदमी बढ़ कर इस्लाम को कबूल कर ले तो उसका अज्र उसको ज़्यादा मिलेगा। और साथ ही साथ तो ये खुदा की खुशनुदी है, वालिदैन की नाफरमानी और खुदा की खुशनुदी अगर इकट्ठा हो जाए तो खुदा की खुशनुदी को मुक़द्दम किया जाएगा। रहा लड़का बीमार है तो ये रोज़ाना 1 रुपये का सदका उसकी सलामती के लिए निकाल दें, इंशाअल्लाह कि ठीक हो जाए। इंशाअल्लाह। आपका क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अय्याम आज़ादारी तस्लियत हो। मैं कासिम बोल रहा हूँ करगिल से। मेरा सवाल यह था कि करबला में हज़रत उम्मे लैला हाजिर थी या नहीं, क्योंकि रोज़ा ख़ान बाज़ लोग कहते हैं कि अली अकबर अलैहिस्सलाम जब मैदान में चले गए तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम उम्मे लैला के खैमगाह में जाकर उनसे कहने लगे कि आप दुआ करें कि आपका फर्जंद बरा वापस आए। तो बाज़ लोग कहते हैं कि उम्मे लैला तो करबला में मौजूद है ही नहीं, तो इसका तारीख़ी वाक़या कैसा है? पूरा शोब दौर से हमारे पास ये तारीख़ पहुँची है और तारीख़ में इख्तलाफ है। कुछ उलमा फरमाते हैं कि उम्मे लैला करबला मौजूद थी, कुछ फरमाते नहीं थी। हकीकत क्या है? देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि उनका नाम लैला था, उम्मे लैला नहीं था। जी। दूसरी बात यह है कि मरासी के अंदर भी जनाब लैला का तज़किरा है, जी। मकातिल के अंदर भी जनाब लैला का तज़किरा है। और ये बात भी सही वो कह रहे हैं कि बाज़ जगहों पर ये मिलता है कि जनाब लैला नहीं थी। जी। जैसे जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा भी करबला में नहीं थी, लेकिन उस एतबार से जनाब ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के हिसाब से तो बिल्कुल कन्फर्म है कि नहीं थी उनकी वालिदा। लेकिन जनाब लैला के लिए दोनों रिवायतें मिलती हैं, साथ ही साथ मरासी भी हैं, अरबी रसा भी है, जिससे ये पता चलता है मौजूद थी, लेकिन मुहक्किकीन यही कहते हैं कि नहीं थी। बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल। सर, मेरा सवाल ये है कि मैं लखनऊ से बोल रही, मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है, दिमाग में मतलब पैरालाइज का अटैक आया है। आप प्लीज़ ऐसी कोई दुआ बताइए जिससे मेरी मम्मी की तबीयत ठीक हो जाए। मैं आपको हमेशा दुआ में याद रखूँगी। वालिदा इनकी बहुत बीमार है, दुआ की ख्वासगार है। इंशाअल्लाह ताला हमारे सारे नादरीन इनके वालिदा के लिए एक सलवात पढ़ दें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, और ये 7 मरतबा सूरह अल-हम्द को प्लेट पर ज़ाफ़रान से लिख के धीरे धीरे उनको पिला दें, इंशाअल्लाह शिफा होगी। इंशाअल्लाह। अगला सवाल। मौलाना साहब, हम कानपुर से नबा ज़ैनब बोल रहे हैं। मौलाना साहब, अभी ईद का चांद नामुदार नहीं हुआ था, 21 तारीख को मेरी मियाँ ने लोडर खरीदी, छोटा हाथी, उससे हम लोग बिजनेस कर रहे हैं। क्या हम अभी मेरा काम सही नहीं चल रहा, क्या आप हमें बता सकते हैं कब तक मेरा काम सही चलेगा? मेरे मियाँ का नाम सरकार आलम है। गालबन ये कह रही हैं कि पेशिंग गोई कीजिए या आप बताइए कि इनका काम चलेगा या नहीं चलेगा। ये 2 रकात रोज़ नमाज़ पढ़ा करें और पढ़ने के बाद खुदा से दुआ करें कि पालने वाले हमारे लिए रिज़्क़ के दरवाज़े को सहूलत के साथ हम पर बास फरमा, इंशाअल्लाह अल्लाह रोज़ी में इजाफ़ा करे इंशाअल्लाह। अगला सवाल। My name is S.M. Hanif, Barakashpur village, district Hooghly, West Bengal. I wish to know who are actual Sayyid, Fatmi or son of Ali. As I know, Hazrat Ali has got another wife also. हमारे भाई का सवाल है कि हकीकी सादात कौन है, अलवी सादात या फातिमी सादात? एक किताब है जिसका नाम है वसाइल शिया, जी, मरहूम हुर्र आमली की है। उसके अंदर पैगंबर की चंद हदीसें, एक नहीं चंद हैं, बाब खुम्स में
پیغمبر نے فرمایا کہ جناب ہاشم کی اولاد سید کہی جائے گی، جی اسی کے اوپر صدقہ بھی حرام ہے، لہذا اولاد ہاشم میں جو لوگ آ رہے ہیں سب سید سے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ سنی لڑکی اور شیعہ لڑکا سے نکاح ہو سکتا ہے؟ کہ ایک مسلمان ایک فرقے کا دوسرے فرقے سے عقد کر سکتا ہے یا نہیں؟ عقد کے لیے کفو کی شرط ہے کہ جو جس عقیدے کا ہے اسی عقیدے کے حساب سے لڑکی لڑکی کو انتخاب کرنا چاہیے، تاکہ جو آئندہ نسل ہو اس کے اندر ٹکراؤ نہ پیدا ہو۔ یوں مسئلہ شرعی یہی ہے کہ اگر لڑکی ہے سنی اور لڑکا شیعہ ہے تو عقد کر لینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن لڑکی کو باپ کی اجازت لینا ضروری ہے، واجب ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ فرمائیے، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم، میں لکھنؤ سے بول رہا ہوں، میرا نام جعفر مہندی ہے۔ یہ مجھے پوچھنا ہے کہ نماز بدر پڑھنے کے بعد جو 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہے، اس کے بعد جو 40 زندہ یا مردہ مومنین و مومنات کے لیے دعائے مغفرت کرے، اس طرح اللہم اغفر، تو ہر کا نام لینے کے سے پہلے یہ پڑھا جائے یا ایک بار ہی اللہم اغفر کہہ کے 40 مردہ یا زندہ کا نام دیا جائے؟ یہ میرا سوال ہے۔ نماز شب میں، نماز وطر میں جو ہے 40 جو مومنین کا نام لیتے ہیں، تو ہر ایک کے لیے اللہم اغفر کہنا ہے ضروری؟ بہتر یہی ہے کہ کہا جائے، لیکن اللہم اغفرہم کے بعد ایک ایک کا نام لے لیں تو کافی۔ شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، میں اشرف حسین چھترپور مدھیہ پردیش سے بول رہا ہوں صاحب۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو قرآن خوانی آپ کے چینل میں دکھاتے ہیں، اس میں کم سے کم ٹوپی لگا کے جو دکھایا گیا نا، ٹوپی لگا کے قرأت کر رہے ہیں، وہ بھائی سبھی لوگ دیکھتے ہیں، اہل سنت بھی دیکھتے ہیں، تو یہ میرا ہے تھوڑا سا، اس کے لیے غور کیجیے گا۔ السلام علیکم۔ ہمارے بھائی کا یہ سجیشن ہے کہ جو قرأت قرآن مجید کی بتائی جاتی ہے اس میں قاری جو ہے وہ اس کے سر پر ٹوپی ہونا، کیونکہ برادران اہل سنت بھی دیکھتے ہیں۔ پہنچ گئی آپ کی بات؟ جی انتظامیہ تک پہنچ گئی؟ جی اب وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو، اگر یہاں کی ریکارڈنگ ہوگی جی تو اس میں ان باتوں کا لحاظ رکھا جائے گا، اگر کہیں باہر کی ریکارڈنگ ہے جی تو پھر اس کی ذمہ داری نہیں ہوتی۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ میں بھوپال سے بول رہی ہوں، میرا نام روما ہے۔ میری شادی کو 3 سال ہو گئے ہیں، مطلب ہماری شادی شدہ زندگی میں کچھ نہ کچھ پرابلم ہوتی ہے۔ وہ میرے ہسبینڈ کا نام عامر ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آئے دن مطلب ہم لوگ کچھ نہ کچھ تھوڑے ٹائم بعد کچھ نہ کچھ پرابلم ہو ہی جاتی ہے۔ میاں بیوی میں 3 سال ہو گئے شادی کو، کچھ نہ کچھ پرابلم ہوتی رہتی ہے۔ پہلے تو یہی نہیں معلوم پرابلم کیسی ہوتی ہے، بیماری کی پرابلم ہے، روزی کی پرابلم ہے، ذہنی ہم آہنگی نہیں ہے۔ بہرحال واضح تو انہوں نے سوال نہیں کیا ہے، لہذا جواب ان کو واضح طور سے نہیں دیا جا سکتا ہے کون سی مشکل ان پر آن پڑی ہے۔ بہرحال ان کو چاہیے کہ روزانہ یہ ایک تسبیح قل هو اللہ پڑھ کر امام عصر کی خدمت میں ہدیہ کریں، اس کی برکت سے ان کے سارے مسائل و مشکلات آسان ہیں انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم، میں جاننا چاہتا ہوں کہ اگر ہم لوگ ایسے ماحول پہ رہ رہے ہیں کہ عزاداری سے زیادہ دور ہے، اگر کہیں سے خبر آئے ہمارے رشتے دار کے ہی پاس کہ اس جگہ میں عزاداری اس دن میں ہے، یہ محفل ہے، اور وہ لوگ کو پتہ چلے اور بغیر بتائے آس پاس والے اپنے رشتے دار کو ہی، سب رشتے دار ہی ہیں، لیکن کوئی بات چیت رہنے کے باوجود بھی اگر بغیر بتائے اگر عزاداری یہ محفل میں جائے تو کیا قبول ہوگا ان لوگ کا؟ خدا حافظ، السلام علیکم۔ بغیر دعوت کے پرائیویٹ محفل ہو یا مجلس ہو، اس میں جانا کیسا ہے؟ دیکھیے پرائیویٹ اگر ہے تو اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ اس نے ایک محدود لوگوں کے لیے تبرک کا یا کھانے کا یا نظر کا انتظام کیا ہو۔ ہاں اگر عمومی ہے تو عمومی میں بغیر کسی اس کے سننے کے بعد بھی شرکت کی جا سکتی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، میں سید آفتاب رضا مظفر پور بہار سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ قبر میں جو دوسری تلقین ہوتی ہے، ممکن نکیر سوال جواب کرتے ہیں، اس کے بعد مردہ زندہ ہو رہتا ہے یا اسی حالت میں چلا جاتا ہے؟ یعنی جو پہلے حالت تھی زندہ، سوال جواب تو ہوگا تو زندہ کر کے ہوگا، اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ وہ پھر عذاب قبر، وحشت قبر یہ جسم کے ساتھ ہوتی ہے کہ روح کے ساتھ؟ اس کا بھی جواب کئی بار دیا جا چکا ہے۔ بہرحال جو دوسری تلقین قبر بند کرنے کے بعد میں ہوتی ہے
تو زندہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ زندگی جو دنیا میں اس طرح کی زندگی ہے، وہاں جو زندگی ہے وہ الگ ہے. بہرحال اس کے بعد میں کیا فشار قبر، عذاب قبر اس کے بعد شروع ہوتا ہے؟ روایتوں میں یہی ہے کہ اتنی بلند قبر کر دی جائے کہ مردہ بیٹھ سکے. جی. معلوم یہ ہوا کہ جس وقت تو دوسری ہو یا پہلی ہو، پہلی تو خیر ہم لوگوں کے سامنے ہے، دوسری والی جو ہے اس میں ائمہ طاہرین کی آمد ہوتی ہے، اس وقت مردہ بیٹھتا ہے تو روح اس کے بدن میں داخل ہوتی ہے، سوال و جواب کے بعد سے پھر وہ روح نکل جاتی ہے اور مردہ اپنے پہلی والی حالت کے اوپر پہنچ جاتا ہے. بہت بہت شکریہ. آپ فرمائیے. لکھنؤ گاؤں میں میرا نام اظہر علی ہے. میرے امی ابو جو ہیں بہت پریشان ہو چکے ہیں، میرے بہت فکر کرتے ہیں، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ میں کیا کروں، ان سے الگ ہو جاؤں یا یہیں رہوں. السلام علیکم. ان کا سوال یہ ہے کہ ان کے والدین جو ہیں ان کے گھریلو مسائل میں، عائلی مسائل میں بہت زیادہ مداخلت کرتے ہیں. بہرحال جہاں تک ہو سکے والدین کی خوشنودی کو حاصل کرنا چاہیے، اور والدین کو بھی چاہیے کہ جب بچہ جوان ہو جائے، اس کی خود ایک نئی زندگی ہے تو اس میں زیادہ مداخلت نہ کریں. بہت بہت شکریہ. یہ سائل کیا کہہ رہے ہیں؟ السلام علیکم. میں جاننا چاہتا ہوں کہ ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو جو نماز پڑھی جاتی ہے، ایک بار الحم کے بعد 30 بار قل هو اللہ، اور پھر دوسرے رکعت میں الحم کے بعد انا انزلنا، لیکن نماز پڑھنے کا نیت کیا ہے، اس کی ترکیب بتائیں. خدا حافظ. گھر میں صحیفہ نماز جو آغا کی مرتب کرتا ہے یہ ضرور رکھیے. آغا اس میں نیت کیا ہوگی؟ بس نماز اول ماں پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ. بہت بہت شکریہ. آپ کا سوال؟ السلام علیکم. مجھے یہ چینل بہت پسند ہے اور میں دلی سے بول رہی ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ جو ہم کی نماز پڑھتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چھت کے نیچے نہیں پڑھنی چاہیے، کیا وہ ہم پڑھ سکتے ہیں؟ عاشورہ کی نماز بھی چھت کے نیچے وہ ٹھیک ہے؟ اور ہم کربلا میں دیکھا کہ کچھ لوگ الگ الگ آسمان کے نیچے نماز پڑھتے ہیں، اس کے بارے میں آپ بتائیے. شکریہ. خدا حافظ. یہ فرما رہی ہیں کہ نماز جو ہے وہ زیر چھت یا زیر آسمان کس طرح پڑھنی چاہیے؟ نماز کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، آسمان کے نیچے بھی پڑھی جا سکتی ہے، چھتوں کے نیچے بھی پڑھی جا سکتی ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم. میں چنئی سے عالمید بول رہا ہوں. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا جمعے کی نماز وہ شخص پڑھ سکتا ہے جس کی نماز خود قصر ہے؟ اس کا جواب آپ مجھے بتائیے گا. بہت شکریہ. جو قصر نماز ہے 4 رکعت کی 2 رکعت ہو جاتی ہے اور جمعہ 2 ہی رکعت ہوتی ہے، تو جس کی قصر نماز وہ امام کیا جمعہ پڑھا سکتا ہے؟ مسافر کے لیے مکروہ ہے کہ نماز جمعہ پڑھائے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم. میرا نام ندا ہے، میں دہلی سے ہوں. میرا ایک بھائی بہت بگڑا ہوا ہے، بہت بدتمیزی کرتا ہے. وہ گھر میں ممی پاپا سے بہت بدتمیزی سے بات کرتا ہے. اس کے لیے کچھ بتائیے کہ کیا کر سکتے ہیں ان کے ساتھ. اور انہیں غصہ بھی بہت آتا ہے، ہر کسی سے بدتمیزی سے بات کرتے ہیں. کہہ رہی کہ بھائی جو ہے ذرا بڑوں سے بدتمیزی کرتا ہے، اس کے لیے کوئی بتا دیجیے. ان کے بھائی کی عمر تو ہم لوگوں کو معلوم نہیں کیا ہے جی، لیکن اگر چھوٹے ہیں، نابالغ ہیں، تو عموماً نابالغ بچوں میں ضد وغیرہ ہوتی ہے. ہر وقت بچوں کے اوپر کوئی پریشر اور دباؤ نہیں ڈالنا چاہیے. اور اگر کہیں بڑے لوگوں میں سے بالغ ہو چکے ہیں تو ان کو چاہیے کہ قرآن کی اس آیت کو اللہم اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین، ان کے والدین اس کی تلاوت کریں. اور تیسری چیز یہ ہے مقامی عالم دین کے پاس لے جائیں بچے کو، وہ ذرا سا حدیث اہل بیت ان کو سنائے گا، دل نرم ہوگا، بدتمیزی چھوڑے گا. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. اگلے سائل کا سوال. السلام علیکم. میرا نام حسن فاطمہ ہے، میں مظفر نگر محلہ کیول پوری کی رہنے والی ہوں. آپ میرا سوال یہ ہے کہ جو اتنی دعائیں وغیرہ ہیں جگہ جگہ، چھوٹی چھوٹی کتابیں اور بڑی بڑی کتابوں میں ہیں، اور میرا دل چاہتا ہے قرآن پڑھنے کو، تو کیا ان کتابوں کو میں سے پڑھے یا قرآن میں سے پڑھے؟ اب ہم پریشان ہیں، کتابیں منہ کو لگ جاتی ہے، وہ نہیں چھوٹتی، اور قرآن کو بھی دل چاہتا ہے پڑھنے کے لیے. اب آپ یہ بتلائیے کہ کیا کتابوں میں سے پڑھنی جائز ہے یا قرآن میں سے پڑھنی جائز ہے؟ اب سب عربی میں ہیں، قرآن کی ہی سب آیتیں ہیں، سب دعائیں قرآن کی ہیں. السلام علیکم. خدا حافظ. ایمان اللہ. قرآن مجید مکمل قرآن مجید ہے، بسم اللہ سے لے کے والناس تک. اور کچھ کتابیں ہیں جس میں مختلف سورے وغیرہ ہیں، پنسورہ وغیرہ جیسے. کون سی کتاب بہتر ہے پڑھنا؟ دونوں کو وقت نکال کر کے پڑھنا چاہیے. کبھی اس میں سے پڑھ لیں، کبھی اس میں سے. رہبر معظم کو لوگ ہدیے میں قرآن دیتے ہیں، جی. ان کا اصول یہ ہے کہ
ایک صفحہ اس میں سے پڑھ لیا، ایک اس میں سے پڑھ لیا، ایک اس میں سے پڑھ لیا، یا جو ہے اگر ان سے نہیں ممکن ہے وہ کسی ایسی جگہوں کے اوپر ہدیہ کر دیں جو لوگ اس کو استعمال کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم، میرا نام سیر فاطمہ مظفر نگر سے بول رہی ہوں جی۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرے پاپا جب کا انتقال ہو چکا ہے، لیکن سب سے بڑی اپنے گھر میں ہوں، اور میرا بھائی کی 3 دن بعد پیدا ہوا تھا میرا بھائی، لیکن کیا میرے بھائی پہ نماز واجب ہے؟ اب میرے پاپا کی قضا جو ہے، یا میں پڑھ سکتی ہوں اپنے پاپا کی قضا نماز؟ السلام علیکم، خدا حافظ۔ والد کا انتقال ہو گیا، بھائی دوسرے نمبر میں، پہلی بڑی یہ ہے، لیکن بڑا فرزند تو بھائی ہوا، اور یہ بھی اگر پڑھ لیں تو کوئی حرج ہے؟ نہیں، پڑھ سکتی ہیں والدین کی نماز، بیٹیاں بھی پڑھ سکتی ہیں، کوئی مذاق نہیں۔ بہت بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم، میں مظفر نگر شہر سے بول رہی ہوں، میرا نام انجم زیدی ہے، اور میرے 2 بیٹے ہیں۔ بڑا بیٹا تو بہت فرما بردار اور نمازی ہے اور کہن بھی مانتا ہے، چھوٹا بیٹا میرا بہت ہوشیارا ہے، کہن نہیں مانتا، اور تھوڑا سا دماغ سے بھی دورے بھی پڑتے ہیں تھوڑے، اس کو تندرستی بھی نہیں ہے، اور ویسے ماشاءاللہ ہیلتھی ہے۔ آپ کوئی دعا ایسی بتلائے جس سے اس کا غصہ مر جائے، وہ کہن کرے، کہن مانے ہماری، اور اس کی طبیعت بھی ٹھیک رہے، صحت یاب رہے۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔ ان کے 2 بیٹے ہیں، جو چھوٹا بیٹا ہے وہ صحت مند ہے، لیکن ذرا تھوڑا ذہن سے کمزور ہے، غصہ بہت زیادہ آتا ہے، علاج تو یقیناً کرا رہی ہوں گی ڈاکٹر سے، کوئی دعا بھی بتا دیجیے۔ بس وضو کرتے ہوئے بچہ جو ہے وہ پانی 3 چلو پی لے، جی انشاءاللہ وہ نارمل ہو جائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ میں مظفر نگر یو پی سے حیدر رضا بات کر رہا ہوں۔ آغا اور جاوید بھائی کی خدمت میں بہت بہت سلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو ہم پہلی محرم سے 10 محرم تک مجلسیں کرتے ہیں، میں نے یہ عزاداری اور عزادار کے عنوان سے بھی سنا، جس میں مولوی صاحب نے بتایا کہ عزادار کی بھی ذمہ داری ہے اور ذاکر کی ذمہ داری بھی ہے اور بلانے والے کی ذمہ داری بھی ہے، تو ایسے خطیب کو بلائے جو صحیح پڑھے، صحیح بتائے۔ ویسے بھی ہمارے یہاں کربلا ایک درس گاہ ہے، مجلس درس کی جگہ ہے، تو لیکن یہ اب جو اس زمانے کے علماء ہیں یہ کچھ اس قسم سے روایتیں پڑھ رہے ہیں کہ جس کا کوئی سر ہے نہ پیر ہے۔ ایک ذاکر نے پڑھا کہ جو فرشتے بارگاہ امام میں آتے ہیں مجلس کرنے کے لیے امام بارگاہ میں، اور واپس جاتے ہیں تو لوگ بہت خوش ہوتے ہیں دیکھ کے، تو وہ جا کے جو بیمار فرشتے ہیں ان کو اپنے پکوں سے بس کرتے ہیں اور وہ بیمار فرشتے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ایک نے پڑھا کہ ہمارے یہاں جو ایمان کا ڈھڈورا ہے یہ کچھ نہیں ہے، یہ کیا کئی ذاکروں سے میں نے سنا اس بات کو، کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے یہ تمہارا ثواب، یہ کچھ سکتا نہیں، ثواب کی کوئی اہمیت ہے۔ یہ کچھ ذاکرین مختلف روایات پڑھتے ہیں، بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت سی روایتیں جانتے نہیں ہیں، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ذاکرین اور ذاکرائیں جو ہیں وہ ایسی روایتیں پڑھ دیتے ہیں کہ جس کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہوتا ہے۔ انہوں نے جن روایات کا ذکر کیا اس سلسلے میں آپ کیا فرمائیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ روایتوں کو اگر کسی کتاب سے لکھ کے پڑھ رہے ہیں جی تو ٹھیک ہے، پڑھتے وقت اس کتاب کا حوالہ دے دیں، لیکن اگر کتاب بھی نہیں ہے اور من گھڑت ہے اور میرا دل کہہ رہا، میرا ضمیر کہہ رہا ہے، تو یہ سب نہیں چلے گا۔ مصائب اہل بیت کو اتنا ہی بیان کرے جتنا روایتوں کے اندر آیا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ میں حفیظ الرحمان بول رہا ہوں کلکتے سے، اور میں سب سے پہلے مبارکباد دیتا ہوں اس پروگرام کے سلسلے سے، اور سید علی جاوید زیدی صاحب کی بلند آواز اور ان کے اینکرنگ کی تعریف کرتے ہیں، جس میں وہ وضاحت کے ساتھ مولانا کے ساتھ سامنے بات پیش کرتے ہیں۔ میری رائے یہ ہے، ایک تو یہ رائے ہوگی کہ جو ہفتے میں جو نیوز دی جاتی ہے کمر سے دنیا کی، اس کو ذرا بڑھایا جائے اور اس کو زیادہ دیر تک پیش کیا جائے، اور کم سے کم ہفتے میں 2-3 بار نیوز بلیٹن دیا جائے۔ بہرحال اللہ حفاظت میں رکھے اس چینل جن کو، اور اس کی برکتیں مومنین تک پہنچیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں 18 مہینہ پہلے گزشتہ سال گیا تھا کربلا کی زیارت کی، تو وہ نہر فرات کہا جاتا ہے، اس کے کنارے جنگ ہوئی، تو یہ نہر القمہ کہلاتی ہے۔ القمہ کس کے نام سے منسوب ہے؟ القمہ کون سی شخصیت تھی؟ اس کے بارے میں کئی علماء ذاکرین سے پوچھا، بتایا نہیں گیا۔ تو یہ نہر القمہ اور فرات، یہ جنگ وہاں پہ ہوئی کہتے ہیں، تو جنگ دور ہو، دریا جو ہے ہٹ گئی ہے وہاں۔ یہ ایک لمبی، اس کے بارے میں تفصیلی جانکاری چاہتے ہیں، ظاہر ہماری عقیدت سے اس کا تعلق ہے۔ یہ جواب مجھے ابھی تک نہیں ملا ہے۔
ہمارے بھائی کا سوال یہ ہے، یقیناً جو اب کربلا اس وقت ہے تو نہر القمہ وہاں سے بہہ رہی ہے اور نہر فرات دور ہے وہاں سے اور کافی وسیع جو سیریا تک پھیلی ہوئی ہے غالباً، تو یہ فرما رہے ہیں القمہ سے مراد کیا ہے اور یہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ القمہ نام ہے راوی کا، جی، لہذا اس کی طرف منسوب ہے جی، اور دعائے عاشورہ، زیارت عاشورہ کے بعد جو دعا ہے جی، وہ بھی مرحوم القمہ ہی کی طرف سے منسوب ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ This is S.M. Hani from village Prakashpur, district Hooghly, West Bengal. So far I know, before death of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, there was no Shia, Sunni, etc. After that, who is the person and who are the group established Shia, Sunni, etc. ان کا کہنا یہ ہے کہ سرکار ختم مطلب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں شیعہ اور سنی لفظ نہیں تھا، جبکہ ان کو مغالطہ ہو رہا ہے، اور اس کے بعد میں یہ لفظ کہاں سے شروع ہوا؟ یا علی انت رسول اللہ کے حدیث، یا علی انت وشیعتک ہم الفائزون، متفق علیہ حدیث ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کہتا ہے ان من شیعتہ لابراہیم، نوح کے شیعوں میں ابراہیم ہے، لہذا شیعہ کی لفظ بہت قدیم ہے، اس کا کوئی ربط رسول اللہ کی رحلت کے بعد سے نہیں ہے، بلکہ جو لوگ امیر المومنین کے طرفدار ہوئے ان کو شیعہ کہا جانے لگا، اور پھر اس کے بعد یہ فاصلہ بڑھتے بڑھتے آج جو ہے دنیا جانتی ہے شیعہ کس کو کہتے ہیں، سنی کس کو کہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، میرا نام زہرا ہے، میں کولکتہ سے بول رہی ہوں۔ میں نے سنا ایک مولانا نے کہا ہے کہ ہم جو گرین کلر کا نعرہ باندھتے ہیں مکش کیا وہ نہیں پہننا چاہیے، اور شابی نہیں لگانا چاہیے، اور علم پہ صحرا نہیں چڑھانا چاہیے۔ ہاتھ میں جو کلاوہ باندھتے ہیں علم سے مس کر کے یا تعزیے سے یا تابوت سے، اور علم پہ جو ہندوستان میں بر صغیر میں صحرا چڑھایا جاتا ہے، اس کے لیے کسی نے وہاں منع کیا کہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہر ملک کی الگ الگ رسم و رواج ہے، اور لہذا اگر کسی ملک میں علم کے اوپر صحرے چڑھائے جاتے ہیں تو اس کے چڑھانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد شبیر ربانی چنئی سے بات کر رہا ہوں۔ میرا جو سوال ہے یہ تو میری اگر ابھی روزی میری نہیں ہے تو کئی کوشش کرنے کے باوجود بھی اگر 1 سال ہو رہا ہے ابھی تک کچھ روزی نہیں ملی ہے، تو اس کے لیے میں کیا کرنا چاہے؟ اور دوسرا جو ہے اگر مجھے اگر ابھی میرا تو ایک ڈائیورس ہو گیا ہے، ہم 48 ایئرز اولڈ ہیں اور کچھ رشتے وغیرہ کچھ بھی نہیں لگتے ہیں، تو یہ جو پریشانی ہماری ہے اس پریشانی کے لیے کیا حل ہے تھوڑا بتانا چاہیے۔ اور شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معاشی طور سے پریشان 1 سال سے۔ قرآن مجید نے سورہ نوح میں فرمایا ہے کہ تم استغفار کرو، اللہ تمہاری روزیوں کو بڑھا دے گا، زیادہ کثرت سے استغفار کرے، جتنا ہو سکے 10 تسبیح 20 تسبیح استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ کہیں، انشاءاللہ تعالی رزق میں وسعت ہو۔ ان کی عمر 40 سال ہو گئی ہے، ابھی تک شادی نہیں ہوئی ہے، تو اس کے لیے کوئی دعا بتا دیجیے۔ مقصد ہے کہ شادی نہ ہونے کی وجہ کیا ہے وہ تو ہم لوگوں کو نہیں بتایا انہوں نے، جی، بہرحال زیادہ تحقیق کرنے سے بھی شادیوں میں رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں، بہرحال لیکن تھوڑا سا ایک جائزہ لے کر کے اور شادی کر لینا چاہیے۔ وہ خاندان بھی دیکھنا ہے، قارورے سے قارورہ مل جائے، شکل سے شکل مل جائے، ڈگری سے ڈگری مل جائے، اتنی چھان بین میں تو مشکلات آئیں گے، نرم و گرم آدمی کو شادی کر لینی چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ کوشچن میرا یہ ہے کہ مجھے یہ آپ کا جو بینک ڈیٹیل ہے اس پہ اکاؤنٹ نیم کیا ہے یہ پتہ کرنا ہے، تاکہ میں اپنے سے جو بھی آپ کی مدد کر سکوں اس میں کام کے لیے وہ میں کر پاؤں۔ آپ کے اسکرین پہ ٹیلی ویژن پہ یہ ڈیٹیلز آ رہی ہیں، آپ اس کو نوٹ فرما لیجئے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ میرا نام محمد نعیم، میں اہل سنت سے ہوں۔ میں تاجیہ آج 21 سال ہو گئے میرے کو بناتے ہوئے۔ لوگ کہتے ہیں کیا تم شیعہ ہو؟ میں ان کو سمجھاتا ہوں، یہ کہتے ہیں یہ لوگ کیا کہتے ہیں گے امام حسین علیہ السلام کو شیعوں نے مارا تھا، تو میں کہتا ہوں قرآن اٹھاؤ اور پڑھ کے بتاؤ کیا شیعوں نے مارا تھا؟ شیعوں کا کہاں ذکر ہے؟ شہید نے مارا تھا، اہل سنت سے تھا، وہ معاویہ کا لڑکا تھا۔ لوگوں کو سمجھاتا ہوں، کہتے ہیں نہیں انہوں نے مارا تھا۔ میں ان سے بحث بہت زیادہ کر لیتا ہوں، اچھی
طرح ان سے بحث کر لیتا ہوں, لوگوں کو سمجھاتا ہوں. امام حسین کو مارنے والے اہل بیت تھے اور شیعوں نے نہیں مارا, کہاں شیعوں کا ذکر ہے, مگر لوگ چڑھتے ہیں مجھ سے. میں تاجیہ داری بڑے دھوم سے بناتا ہوں. میرا نام محمد نعیم, نئی دلی 62 سواس کیم دچھن پوری میں رہتا ہوں. میرے دوست بھی شیعہ ہیں اور سنی بھی ہیں. میں نے کئی دیوبندوں سے بھی بحث کری ہے مگر پھر وہ چپ ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں اسے معلومات ہے. میں کہتا ہوں قرآن اٹھا لو اور پڑھ لو, شیعوں کا کہاں ذکر ہے. جو افواہ ہے. اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا, بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا, جی, تو اب وہ بیٹا باپ کا قاتل کہا جائے گا. جی, جن لوگوں نے قتل کیا تھا, جی, ان لوگوں نے اگر مان بھی لیا جائے کہ وہ شیعہ تھے, جیسا کہ شیعہ کے معنی گروہ کے بھی ہوتے ہیں, جی, اگر انہوں نے قتل کیا تھا تو وہ برے ہیں. ہم اس قاتل کی بھی مذمت کرتے ہیں اور اس کے عقیدے کی بھی مذمت کرتے ہیں جو امام وقت کو نہیں پہچانتا. جی. ہم آج جو ہیں امام مانتے ہیں اور قاتل سے اظہار برات کرتے ہیں. لہذا شیعہ اگر قاتل ہے کوئی تو اس وقت کا کوئی شیعہ قاتل نہیں ہے. جی. اور ہم تو روز ازل سے دن رات لعنت پڑھتے قاتلان حسین. بالکل, جی, بیش آپ بھی ہمارے ساتھ لعنت پڑھیے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم. جی, میں نصرت بول رہی ہوں علی گڑھ سے. میرا سوال یہ ہے کہ میں جو خمس نکالتی ہوں اس کے لیے میں نے انگلش کیلنڈر کی ڈیٹ فکس کر رکھی ہے, لیکن مجھے ڈاؤٹ ہوا کہ اردو کی ڈیٹ فکس کرنی چاہیے کیونکہ یہ سال لمبا ہوتا ہے, انگلش کا 11 دن کا ڈفرینس ہوتا ہے, تو کچھ سال بعد یہ ڈفرینس بڑھ جائے گا اور کافی لمبا ڈفرینس ہو جائے گا, مہینوں کا ڈفرینس ہو جائے گا, تو میرے اوپر خمس ڈیو ہو جائے گا. یعنی اس کا مطلب کہ اردو کا یعنی ہجری والے کیلنڈر کی ڈیٹ سے اگر میں نکالوں تو تھوڑا جلدی نکلے گا اور اس میں ڈیلے ہو رہا ہے خمس, تو جو کچھ مہینوں کا ڈفرینس آئے گا اس کا مطلب اس کا خمس نہیں نکلا ہے. شاید امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہو, پلیز اس کا جواب دے دیں. یہ انگریزی کیلنڈر سے خمس نکالتی ہیں, ہجری کیلنڈر سے نہیں نکالتی ہیں, اس کی وجہ سے تھوڑا ڈفرینس آ جائے گا, تو اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, انگریزی سے کریں یا عربی سے کریں. یہ بات صحیح ہے, 360 اور 365 دن. جی, انگریزی میں 65 ہے اور چاند میں 60 ہیں, تو چاند سے بھی نکال سکتی ہیں اور سورج سے بھی نکال سکتی ہیں. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم, میں کرناٹکا سے بات کر رہی ہوں. ایک سوال میرے طرف سے ہے کہ میری بچی 7 سال کی بچی ہے, جب ہی پیدائش تب سے ہی خون کم ہو رہا ہے بچی کو میرے, اور مہینہ ڈالنا بچی کو چڑھانا خون, کچھ عمل ہے اس کے لیے, مہربانی کر کے آپ مجھے جواب دیجیے. بچی کے لیے کوئی دعا بتا دیجیے 7 سال کی. کچھ نہیں, عقیقہ کر دیں اگر عقیقہ نہیں ہوا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ بہتر یہ ہوگا کہ سورہ الحمد کو 7 مرتبہ پلیٹ پر لکھ کر کے اس کو پلا دیں. بس. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم جناب علی جاوید صاحب, سب خیریت ہے؟ ایک سوال ہے میرا. میں جس پہلے مکان میں رہتا تھا بڑے آرام سے, پھر مکان چینج کیا, پریشانیاں ہو رہی ہیں, کیا مکان چینج کرائیں یا کوئی دعا ہے؟ کیا مولانا سے پوچھیے گا. بہت بہت آپ کا شکریہ, خدا حافظ, آپ کو اللہ سلامت رکھے. مکان چینج کرنے کے بعد پریشانیاں بڑھ گئی ہیں, بہتر یہی ہے کہ اس کے اندر قرآن خوانی کرا دیں اور مسجد کے مجلس کرا دیں, انشاءاللہ تعالی برکت آ جائے گی انشاءاللہ. آپ فرمائیے, آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم. جی, میرا یہ سوال ہے کہ قرآن شریف کی جو آیتیں ہیں وہ اگر ہم وظائف الابرار میں پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب وہی ہے جو قرآن شریف میں ملے گا؟ السلام علیکم. قرآن مجید کی آیتیں یا سورے اگر ہم وظائف الابرار میں پڑھیں تو اتنا ہی ثواب جتنا قرآن میں ہے؟ بالکل, کوئی فرق نہیں. کوئی فرق نہیں ہے. بہت بہت شکریہ آغا. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ہے شیرین اور میں کرناٹکا سے ہوں. تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر کہ میری کوئی نماز قضا ہو جائے, یعنی کہ میں وقت نہ ملنے کی وجہ سے یا پھر کالج میں رہنے کی وجہ سے نماز نہ پڑھ سکوں, تو جب نیکسٹ وہ نماز کو ادا کرنا چاہوں کیسے نیت باندھ کے پڑھنا چاہیے؟ خدا نخواستہ نماز قضا ہو جائے تو اس کو کس طرح ادا کرنا چاہیے؟ جب موقع مل جائے قضا کو ادا کر دے. جی بس. بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام, اسی کے ساتھ جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سے بریک پہ, لیکن آپ کہیں نہیں جائیے, ابھی گئے ابھی حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے چینل ون.